اللہ علم ہے جس میں جہالت نہیں، ایسا نور ہے جس میں ظلمات نہیں، ایسی حی ہے جس میں موت نہیں۔ میں نے اس سے پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک حدیث آپ کے سامنے اور لے کے آیا ہوں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اور اس حدیث کو جابر جوفی جو ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، یہ جابر جوفی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نور ہے جس میں ظلمت نہیں، اور علم ہے جس میں جہل نہیں، اور حیات ہے جس میں موت نہیں۔ اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے لیے ایک علم خاص اور ایک علم عام ہے۔ دوبارہ سے سن لے، اللہ کے لیے ایک علم خاص اور ایک علم عام ہے۔ علم خاص وہ ہے کہ جس سے اس کے ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین مطلع نہیں ہے، لیکن اس کا علم عام وہ علم ہے جس سے اس کے مقرب ملائکہ و انبیاء و مرسلین واقف ہیں، جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے، یہ حدیث بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ایک علم سے کوئی دوسرا شخص آگاہ نہیں، اور ایک علم ہے جس کو اس کے ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین جانتے ہیں، اور ہم اس کے علم سے واقف اور آگاہ ہیں۔ آگے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی جو ہے امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم الہی کا اینا یعنی کہاں سے وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ علم الہی کا کیف یعنی کس طرح کا ہے سے تعریف کی جا سکتی ہے۔ نہ علم اللہ سے علیحدہ ہے اور نہ اللہ اس سے جدا ہے، اور نہ اللہ اور اس کے علم کے درمیان کوئی حد ہے۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث بڑی ہی اعلیٰ قسم کی حدیث، اس آخری حدیث میں جو بیان ہوا ہے یہ بڑا ہی رومانی کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر اس پر کئی مہینے بات چیت کی جائے اس وقت اس حدیث کی آخری ایک لائن کے اوپر، تو یہ علم جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں۔ اس کے اندر ایسے ایسے دلائل موجود ہیں، مثال کے طور پر ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ اوپر والی حدیث بیان کی کہ اللہ کے علم دو قسم کے، ایک خاص ہے ایک عام ہے۔ جو خاص ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو عام ہے اس کے انبیاء ملائکہ مقربین و مرسلین کے پاس ہے۔ اور دوسری اس حدیث کو اگر آپ سمجھے اب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اب عام انسان تو سوچے گا کہ یہ خاص کیا ہوتا ہے اور عام کیا ہوتا ہے، تو یہ فوراً سوال جو دماغ میں آ جائے گا۔ تو یہ آخری حدیث جو ہے اب اس کو دیکھیں، اس میں امام نے دو چیزوں کی بات کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ عین یعنی کہاں سے وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علم کا عین جو ہے اس کے ساتھ کہاں سے اس کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیف کے ساتھ ہے کہ اللہ کا علم کیسا ہے، ابھی جس طرح کہ میں نے بیان کیا، حدیث بیان کی کہ اللہ کے علم دو قسم، خاص اور عام۔ یہ کیسا ہے، یہ خاص کیسا ہے، یہ لفظ کیسا جو ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کس طرح کا ہے سے تعریف کی جا سکتی ہے۔ نہ علم اللہ سے علیحدہ ہے اور نہ اللہ اس سے جدا ہے، اور نہ اللہ اور اس کے علم کے درمیان کوئی حد ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ سمجھانے کے لیے حقیقت میں نہیں، اللہ کے علم میں کوئی حد نہیں۔ اگر اللہ کے علم میں حد آ گئی تو معدود ہو جائے گا،
یہ مخصوص جس علم کی خاص علم کی ہم بات کریں اگر اس کو محدود کر دیا تو پھر وہ علم خدا نہیں رہے گا, وہ محدود ہو جائے گا. تو یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے. اس طرح کی بہت سی اور احادیث بھی ہیں, میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے ان کو پیش کروں گا, اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ افراد تک شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.